اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کسی حکم کو، او ننسها یا ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلها یا اسی کی طرح کا اس کے برابر کا حکم لے آتے ہیں۔ الم تعلم کیا آپ کو معلوم نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم کیا آپ کے علم میں نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی محافظ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان میں نسخ کا حکم ہے۔ ایک اصطلاح ہے ناسخ اور منسوخ۔ نسخ کس کو کہا جاتا ہے؟ نسخ اس سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مختلف زمانوں کے حالات کی مناسبت سے شریعت کے فروعی احکام میں تبدیلی فرماتے ہیں، اصول اور عقائد میں تبدیلی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو عقائد بیان ہوگے وہ ایک ہی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ثانی ساجی نہیں، قیامت برپا ہوگی، قبر برحق ہے۔ یہ وہ ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، رسالت عقائد سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا ان میں تو کوئی اختلاف نہیں، یہ جیسے آئے یہ اسی طرح ہے۔ فروعی احکامات ان کے اندر جو ہے اللہ رب العزت یہ کرتے تھے کہ حالات کی مناسبت سے کبھی ان میں تبدیلی کر لیتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا۔ مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل پیش تھے، تو اللہ رب العزت نے احکامات میں بتدریج تبدیلیاں فرمائی۔ کسی وقت ایک حکم دیا، بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، پھر اس کی جگہ کوئی اور حکم آ گیا۔ ان فروعی احکامات میں جو حکیمانہ تبدیلی ہے اس کو نسخ کہا جاتا ہے، کہ پہلا حکم ہٹ گیا، اب دوسرا حکم اس کی جگہ آ گیا۔ یہودیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اعتراض شروع کیا۔ یہودی اعتراض کرنے لگے، وہ کہنے لگے جی دیکھو اللہ کے حکموں میں یہ تبدیلی کیوں آتی ہے؟ یہ تبدیلی تو وہ کرتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا، تو الیاذ باللہ اللہ کے علم میں نہیں، پہلے اور حکم اور بعد میں اور حکم آ گیا، یہ تبدیلی کیا؟ اور اسی طرح ہندوستان کے پنڈتوں نے بھی اس طرح کے اعتراضات کیے۔ ہندوستان کے آریہ سماج کے ایک لیڈر دیانت سرسوتی اس کا نام ہے، اس نے یہ اعتراض کیا اور کہا دیکھو جی تم مسلمان کہتے ہو کہ احکام میں نسخ ہوتا ہے، کل رب کا وہ حکم تھا، آج یہ حکم آ گیا، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ کل میں نے کیا کرنا ہے اور آج میں نے کیا کرنا ہے؟ اس طرح کے اعتراض یہودی بھی کرنے لگے اور بعد میں یہ لوگ بھی کرنے لگے۔
مسلمانوں کو تشویش میں ڈالنے کے لیے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس ہندو کو جواب دیا اور بڑا عجیب جواب دیا۔ وہ فرمانے لگے دیکھو بھائی، نسخ کی ایک شک تو یہ ہے کہ جیسے انسان ہے اور انسان بیمار ہوتا ہے، جسمانی بیماری ایک ہے اور ایک روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری آئی، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، ڈاکٹر چیک کر کے اس کو دوائی دیتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ دوا آپ نے استعمال کرنی ہے 1 ہفتہ۔ اب 1 ہفتہ دوا استعمال ہوتی ہے، پھر ڈاکٹر اس کی دوا کو بدل دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی اب یہ دوا تو نے استعمال کرنی۔ تو یہ دوا بدلی جاتی ہے، اور جب دوائی بدلی جاتی ہے مریض کے لیے، ایک نسخہ تجویز ہوا، کچھ مدت کے بعد دوسرا نسخہ تجویز ہوا، تو فرمایا کہ اس ڈاکٹر پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ یہ نالائق ہے جی، پہلے اور دوائی لکھ کر دی اب اور دوائی نہیں، پہلے اس مریض کے لیے وہی دوائی مناسب تھی لکھ کر دی، اب اس کی سچویشن بدل گئی تو اب دوائی بھی بدل دی۔ لہٰذا اسی طرح جیسے جسمانی بیماریوں میں بدلا جاتا ہے، دوائیوں کے نسخوں کو بدلا جاتا ہے، تو یہ روحانی بیماری ہے، تو اللہ حکیم ذات ہیں، تو اللہ بھی احکامات کو اس طرح بدلتے ہیں کہ اب اس کے لیے یہ حکم ہے اور اس کے بعد اس کے لیے یہ حکم ہو جائے گا۔ تو جب ڈاکٹر پر کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھاتا تو اللہ پر کیوں انگلی اٹھاتا ہے؟ کہ اللہ کا حکم وہ اس آدمی کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ اور ایک اور بڑی مثال دی، فرمایا دیکھو بھائی، ایک آدمی ہے گرمیوں میں اور لباس پہنتا ہے، ٹھنڈا لباس کاٹن پہن رہا ہے اور لباس پہن رہا ہے، سردیوں میں بھی اگر وہی لباس پہنے تو آرے کہے گا دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ اب سردیوں کا موسم آتا ہے، اس کا لباس بدل جاتا ہے، اب اس نے چادر اوڑھی ہے، کوٹ پہنا ہے، اب اگر وہ سردیوں کا لباس گرمیوں میں پہن لے اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت جو احکامات دیتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے یہ حکم ہے فلاں وقت تک، اور اس کے بعد یہ حکم ہوگا، جیسے وہ لباس بدلنے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایسا کیوں ہے، ایسی یہاں بھی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اب بیمار ہے، اس کی غذا بدلی جاتی ہے، ابتدا میں معدہ کمزور ہے، کہتے ہیں جی تم کیا کرو جی فلاں غذا کھایا کرو، نرم غذا کھایا کرو، اور اس طرح یہ جو ہے یخنی پیا کرو یہ، اور جب کرتے کرتے معدہ اس قابل ہوتا ہے تو اب حکم ہوتا ہے کہ تم کیا کرو، اب سخت غذا کھا لو۔ جیسے وہاں کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، تو اللہ یہ احکامات اپنے بندوں کے اعتبار سے دے رہے ہیں، ان کی مناسبت سے، لہٰذا اس لیے اللہ پر بھی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور اس میں حکمت کیا لکھی؟ جیسے کہا کہ پہلے کیا تھا، مسلمان مرد کافر عورت سے شادی کر سکتا تھا، کافر مرد مسلمان عورت سے شادی کر سکتا تھا، اور وجہ یہ کی تھی کہ بالکل ابتدائی زمانہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جب کم تعداد تھی تو مسلمانوں کی بھی خواہشات تھی کہ ہماری نسل چلے آگے، نسل بڑھے، تو یہ حکم دے دیا۔ لیکن جب مسلمان زیادہ ہو گئے، اب اسلام پھیل گیا، مسلمان پھیل گئے، تو اب کیا ہو گیا، اب حکم آ گیا، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اب مسلمان مرد مشرک عورت سے شادی نہ کرے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مسلمان عورتیں مشرک مردوں سے شادی نہ کریں۔ اب پہلا حکم اور تھا، اب حکم بدل گیا، کیوں؟ حالات اور زمانے کو دیکھ کر بدل دیا۔ پہلے کیا حکم تھا؟ پہلے یہ حکم تھا، فرمایا گیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں تھا، مسلمان تھوڑے تھے، فرمایا 10 کا مقابلہ کرنا ہے تم نے۔ اور اس کے بعد اب کیا آ گیا، مسلمان زیادہ ہو گئے، اب کہا ایک، اور مسلمانوں میں تھوڑی کمزوری آ گئی، تو اب کہہ دیا اب ایک مسلمان 10 کا مقابلہ نہیں، ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کرے گا۔ اب یہ حکم بدل دیا۔ اس طرح احکامات میں تبدیلی آئی جو لوگوں کے اعتبار سے تھی، اور اللہ کے علم میں پہلے سے تھا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے اور اس کے بعد یہ حکم ہو جائے گا، لہذا فرمایا اللہ رب العزت پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، کسی آیت کو، کسی حکم کو جب ہم منسوخ کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، او ننسہا، یا حکم کو ہم مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، آپ کی زبان سے بھلا دیتے ہیں اور مٹ جاتا ہے، تو پھر ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں جو زیادہ نفع مند ہوتا ہے لوگوں کے لیے، جو بہتر ہے۔ پہلے ایک آدمی 10 کا مقابلہ کرتا تھا، اب ایک کے لیے 2 کے مقابلے کا حکم آ گیا، اس سے بہتر آ گیا۔
پہلے کیا حکم تھا؟ پہلے مسلمان مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، کھانا نہیں ملتا تھا، پینا نہیں ملتا تھا، جہاد ابھی تک نہیں آیا تھا، روزے کا حکم انہیں نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ بیچارے پہلے ہی بھوکے پیاسے رہتے تھے، پہلے تکلیفیں برداشت کرتے تھے، جو کلمہ پڑھ لیتا گھر سے نکال دیا جاتا تھا، کھانا پینا بند، تم نہیں کھانا کھا سکتے ہو ہمارے ہاں، سب کچھ۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت عبداللہ ذوالبجدین کا، جب ایمان لایا چاچا نے کہا چھوڑو کلمہ، کہا نہیں چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ کھانا بند کر دیا، پھر بھی نہیں کلمہ چھوڑا تو انہوں نے لباس اتار دیا، لباس اتارا ان کا، پھر بھی نہیں چھوڑا، گھر سے نکال دیا۔ اب یہ کیفیات، پہلے ہی یہ مسلمان بھوکا پیاسا رہتا تھا، گھر سے گھر والے اس کا کھانا بند کر دیتے، مشکلات میں لباس چھین لیتے تھے۔ اب یہاں مکہ مکرمہ میں سے روزے کا حکم نہیں آیا، مکہ مکرمہ میں اس کے لیے جہاد کا حکم نہیں آیا۔ کیوں؟ سختیاں تھیں وہاں پہلے، لہٰذا صبر کرنا تھا، برداشت کرنا تھا۔ اب جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اب آسانیاں آ گئی، اسلامی ریاست قائم ہوگی، کھانا پینا بھی ملنے لگا، لباس بھی ملنے لگا، اور پھر ذرا تھوڑا بہت وسعتیں آ گئی۔ اب کیا آیا؟ روزے کا حکم بھی آ گیا کہ ہاں اب تم روزہ رکھو، اب کھانا پینا چھوڑو اللہ کے حکم کے لیے۔ اب جہاد کا حکم آ گیا، اب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد بھی کرو، اب وہاں حکم آ گیا۔ تو یہ حالات کی مناسبت سے ایسا ہوا، تو فرمایا کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اسی کی مثل لے آتے ہیں۔ اس کی مثل کیا لے کر آتے ہیں؟ اس کی مثل یہ لے کر آتے ہیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، حکم ملا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، قبلہ بیت المقدس تھا۔ مدینہ میں گئے، 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب حکم ملا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اب یہ مثل کیسے ہے؟ جیسے بیت المقدس قبلہ تھا، بیت اللہ کو بھی قبلہ بنا دیا۔ لیکن کیوں؟ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اب پہلا حکم منسوخ ہو گیا، دوسرا آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب میں سے ایک لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نبی الثقلین۔ نبی الثقلین کا کیا معنی؟ دونوں قبلوں کا نبی۔ آپ دو قبلوں کے نبی تھے، آپ جو ہے بیت المقدس کے قبلے کے بھی نبی ہیں اور بیت اللہ کے قبلے کے بھی نبی ہیں، لہٰذا پہلے بیت المقدس کا حکم ملا، اب حکم منسوخ ہو کر بیت اللہ کا آیا، تو نبی الثقلین آپ پر صادق آ گیا پورا، اس حکم کو پورا کیا۔ او مثلہا، اسی کے برابر ہم آپ کو حکم دے دیتے ہیں۔ اور فرمایا یہ سب کچھ اللہ رب العزت ان چیزوں کو دیکھ کر یہ کرتے ہیں۔ اور فرما دیا آگے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ کے امور پر کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب مثال دے کر جواب دیا اس کا، اس ہندو کو اس نے جواب دیا، فرمایا بھائی دیکھو اللہ کے احکامات دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کے تشریعی احکامات، ایک تکوینی احکامات۔ تکوینی حکم کیا ہے؟ کن کہا ہو گیا، کن کا ہو گیا، یہ تکوینی۔ اور تشریعی جو شریعت کے مطابق چلیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ایک آدمی کو بیٹا دیا، بیٹا دینے کے کچھ مہینوں کے بعد اس کو واپس لے لیا، موت آ گئی، کوئی اعتراض نہیں کرتا اللہ جب تو نے واپس لینا تھا تو دیا کیوں ہے، دیتا ہی نا، کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ نے دیا، اللہ نے واپس لے لیا۔ ایک آدمی تندرست صحت مند ہے، کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گیا، کوئی یہ نہیں کہتا یا اللہ جب یہ اس کو بیمار کیوں تو نے کر دیا، لہٰذا بیمار کیوں ہوا، نہیں، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، کہتا ہے ٹھیک ہے، ہر ایک تسلیم کرتا ہے۔ تو بھائی اللہ نے ایک حکم پہلے شریعت کا دیا، آدمیوں کی مناسبت کے اعتبار سے اس حکم کو بدل کر دوسرا حکم دے دیا، تو لہٰذا اب اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت، اس کی حکمت کو اللہ جانتے، حکیم ذات ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس کا امر اور اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کے۔ اور ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب یہ منسوخ ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ منسوخ ہوتے تھے وحی کے ذریعے، قرآن یا خبر متواتر یا خبر مشہور کے ذریعے، اور وہ آپ پر وحی آیا کرتی تھی، آپ چلے گئے، اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا۔ اب جو حکم آپ دنیا سے گئے
اس وقت جو احکامات آئے ہیں اب قیامت تک یہ احکامات اسی طرح رہیں گے، کوئی ان کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ سب تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آپ کو معلوم نہیں اللہ رب العزت کے لیے تو بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، وہ ان کا مالک اور خالق ہے، وہ جس طرح کرے کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا ہے، وہ اپنی بادشاہت میں جس طرح بھی کرنا چاہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی تمہارا محافظ نہیں ہے، نگران اور نگہبان نہیں ہے، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے جس سے تم مدد طلب کرو۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے احکامات جو میرے اور آپ کے پاس آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں، ہمیں ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے، چاہے ہماری عقل اس کو مانے یا عقل نہ مانے۔ رب کی طرف سے یہ حکم ہے، اس کو مانیں گے، اس پر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی کامرانی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔ جزاک اللہ۔